بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سمی ابراہیم ہوں، آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج اڈیالہ جیل میں سماعت تھی 190 ملین پاؤنڈ کیس کی، اور گواہی ہوئی اور گواہوں کی ان پر جرح بھی ہوئی۔ اس موقع پر بشریٰ بی بی صاحبہ نے بھی آج میڈیا سے بات کی اور عمران خان صاحب نے بھی بات کی۔ میں سب سے پہلے آپ کو جو گفتگو بشریٰ بی بی صاحبہ نے کی، بہت ریئر ہے کہ وہ یہ بات کریں، لیکن انہوں نے بہت امپورٹنٹ بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حالات جو ہیں، سب سے پہلے تو اوور آل جو سچویشن ہے اس پر انہوں نے کہا کہ حالات بہتری کی طرف نہیں جا رہے۔ اگر حالات بہتری کی طرف جا رہے ہوتے تو رانا ثناءاللہ عمران خان صاحب کے متعلق، ان کی صحت کے متعلق، ان کی لائف کے متعلق یہ اس طرح کی گفتگو نہ کرتا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں یہ گزارش کرتی ہوں جنرل عاصم منیر سے، جنرل ندیم انجم سے اور جنرل فیصل نصیر سے کہ وہ انشور کریں عمران خان کی حفاظت، کیونکہ اگر انہیں کچھ ہوتا ہے تو یہ الزام کس پر آئے گا؟ ذمہ داران پر آئے گا، اور اس وقت ذمہ داران یہ 3 لوگ ہیں۔ اس لیے وہ عمران خان صاحب کی صحت کی یہاں پر حفاظت کریں اور ان کی جان کی حفاظت کریں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پچھلی دفعہ جب وہ آئی تھیں یہاں پر، تو کیونکہ وہ افطاری کے وقت، سحری کے وقت شہد لیتی ہیں، تو انہوں نے شہد لیا۔ جا کے جب وہ یہاں سے گئی ہیں تو پتہ نہیں اس شہد میں کیا ملا دیا گیا تھا، ان کو اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ بڑی مشکل سے انہوں نے کہا کہ وہ دوبارہ جو زندگی ہے ان کی نارمل ہوئی۔ تو کہنا وہ یہ چاہ رہی تھی کہ یہ زندگی کو چیزیں ٹھیک سمت میں نہیں جا رہی، عمران خان صاحب کی جو ہے وہ بھی، ان کی بھی حفاظت کی ضرورت ہے، اور خود ان کے ساتھ بھی جو یہ ہوا واقعہ، یہ جو شہد پینے والا، یہ مناسب نہیں تھا اور اس میں انہیں کچھ ڈاؤٹ ہے، کچھ فاؤل پلے کا۔ انہوں نے کہا کہ اگر خان صاحب کو کچھ ہوا تو پاکستان کے لوگ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ بے گناہ ہے خان صاحب۔ نہ انہوں نے کبھی زندگی میں کسی سے بدلہ لینے کا سوچا، نہ کبھی کسی کو مارنے کی بات کی، نہ کبھی کسی کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی۔ وہ تو معافی پر، فرگیونیس پر یقین رکھتے ہیں، اور ان کے خمیر میں ہی نہیں ہے کہ وہ بدلہ لیں کسی کا۔ تو انہوں نے پھر وہ بس اس بات پر ان کا زور تھا کہ رانا ثناءاللہ کا جو بیان ہے، اس سے بالکل یہ یقین ہوتا ہے کہ انہیں حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف نہیں جا رہے، اور اگر عمران خان چاہتے تو وہ بنی گالہ میں بڑی آرام کی زندگی گزار سکتے تھے۔ وہ عوام کے لیے آئے ہیں۔ اپیل کی بشریٰ بی بی نے عوام سے کہ آپ چوروں اور ڈاکوؤں کا ساتھ نہ دیں۔ خان یہاں پر آپ کی وجہ سے ہیں، آپ کے لیے آئے ہیں، تو آپ نکلیں، اٹھیں، ان کے لیے ان کو انصاف دلانے کے لیے آپ اپنی آواز اٹھائیں۔ آج بشریٰ بی بی کا یہ پیغام تھا۔ بہت وہ پرٹرب نظر آ رہی تھیں جو رانا ثناءاللہ کا جو بیان ہے، جس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی گئی ہے، تو وہ بار بار جو ذمہ داران ہیں ان سے ان کی یہ درخواست تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ میں گزارش کرتی ہوں کہ یہ آپ ان کی آپ خان صاحب کی آپ حفاظت کریں۔ تو سم تھنگ از ناٹ رائٹ اپیرنٹلی جو آج وہاں پر ماحول تھا۔ عمران خان صاحب نے بھی اس موقع پر گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کی 25 مئی کی جو پٹیشن ہے، میں یہ اپیل کرتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ سے کہ آپ اس کو ضرور سنیں۔ 8 فروری کے حوالے سے بھی جو ہمارے جو سارے کنسرن ہیں، جو ہماری شکایات ہیں الیکشنز کے حوالے سے، اس کی بھی انہوں نے کہا کہ وہ سماعت کریں۔ اور 9 مئی کے واقعات پر انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب یہ آرڈر کریں کہ تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز کو ریکور کیا جائے اور اس کی پوری تحقیقات کروائیں، اور جن لوگوں نے کیا ہے ان کو سامنے لے کے آئیں، ان کے کردار کو بے نقاب کریں۔ اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے چیف جسٹس پر۔ اور انہوں نے کہا کہ کرائم کی انفارمیشن کو چھپانا بھی جرم ہے، اور یہ جو 9 مئی ہے یہ بیسیکلی ایک سازش ہے جس کی بنیاد پر ایک بڑی سیاسی جماعت پاکستان کی، اس کو یعنی تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش ہے، اور یہ سب لندن پلان ہے۔ مجھے ہٹانا تھا، نواز شریف کو لے کے آنا تھا، ان کے بیٹوں کو لے کے آنا تھا، مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا، اور یہ سب نے، انہوں نے توشہ خانوں سے گاڑیاں لی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ لیا ہے، لیکن کوئی ان کے مقدمات نہیں چل رہے، اور کوئی ان کو مکمل چھوٹ ہے۔ اور کرپشن کی جو مطلب کہانیاں ہیں، جن کے اوپر کرپشن کی کتابیں ہیں،
ان کا نام جو ہے وہ کلیئر کیا جا رہا ہے، اور آج انصاف نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، انتخابات میں جو اکثریت ہے اس کو اقلیت میں انہوں نے تبدیل کیا گیا۔ ایک اور بڑی اہم بات کہی، انہوں نے کہا ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ، پھر انہوں نے کہا کہ عالیہ حمزہ، محمود رشید، ان کے صحت کے مسائل ہیں، یہ بیمار ہو گئے ہیں اور یہ سیریس ان کی لائف کو صحت کی وجہ سے پرابلمز ہیں۔ تو میں آج کہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس ہوں، مجھے آپ رکھیں جیل میں، یہ سارے جو ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے، یہ جو لیڈر ہیں، آپ انہیں رہا کر دیں۔ آج عمران خان نے یہ کہا کہ مجھے آپ رکھیں، میں ہوں آپ کے پاس، مجھے رکھیں جب تک آپ نے رکھنا ہے، لیکن یہ جو سارے پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، یہ جو قائدین ہیں، یہ جو خواتین ہیں، ان کو آپ رہا کر دیں۔ بہت سارے لوگ ان میں سے انہوں نے کہا کہ وہ بیمار ہیں، اور یہ اس حکومت کی کوئی حیثیت نہیں، یہ دھاندلی سے بنی ہے، صدر زرداری کی کوئی حیثیت نہیں، وہ بھی انہی کے ووٹوں سے وہ بنے ہیں۔ پھر انہوں نے سوال ہوا ڈونلڈ لو کے حوالے سے، یہ جو ہیئرنگ ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اسد مجید نے یہ کہا تھا کہ ڈونلڈ لو نے یہ بات کہی اور انہوں نے سائفر کے ذریعے وہ بتایا، آپ ان کو دوبارہ بلا کے پوچھ لیں، انہوں نے کمیٹی میں بتایا۔ اور دوسری بات، اگر ڈونلڈ لو یہ مان جائے کہ ہاں جی ہم نے یہ سازش کی ہے، تو اس کا سارا برڈن تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن پر آ جائے، تو اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ سچ بولے گا ڈونلڈ لو، یا کہے گا کہ ہاں جی یہ کام ایسے ہوا تھا، ہم نے کیا تھا، تو یہ تو ایک بالکل ایک بچوں والی بات ہے، وہ کیسے اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا میرے امریکی سفیر سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور اگر امریکی سفیر مجھ سے آیا ملنے تو پھر میں اس سے سائفر پر بھی بات کروں گا اور دوسری تمام چیزیں جو ہیں اس پر بھی بات کروں گا۔ اور انہوں نے بھی وہی بات کہی کہ سائفر کی جو اصل کاپی ہے وہ تو وزارت خارجہ میں پڑی ہوئی ہے، ہمیں تو اصل جو سائفر ہے ہم نے تو وہ دیکھا ہی نہیں۔ اور پھر وزیر اعظم جو ہے وہ کو اپنے آفس کا چوکیدار نہیں ہوتا، وہاں پر سیکیورٹی پروٹوکول ہوتے ہیں، تو یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہاں پہ پروٹوکول جو ہے وہ بریچ ہوا ہے۔ حکومت گرانے کے جو بینیفیشری ہیں وہ بیٹھ گئے حکومت میں، عمران خان صاحب نے کہا، تو انکوائری کیسے ہوگی؟ کیسے سائفر کی انکوائری ہوگی؟ جن لوگوں نے حکومت گرائی، جو اس سازش کا حصہ تھے، وہ آگے حکومت میں، آج انہی سے ہم کہیں کہ ہماری انکوائری کرے تو ہم یہ سمجھیں کہ وہ انکوائری کرا لیں گے۔ 5 دن میں مجھے 3 سزائیں ہوئیں، اور ایک اینکر نے کہہ دیا تھا کہ 5 فروری سے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ سزا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے شیر افضل مروت کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور عمر ایوب کو لیڈر آف دا اپوزیشن ہم نے بنانے کا کر دیا ہے، لیکن اب اس کا نوٹیفیکیشن تو اسپیکر صاحب نے کرنا ہے، ہم نے تو ان کو بتا دیا کہ یہ لوگ ہیں ہمارے۔ اور رانا ثناء اللہ کے بیان پر انہوں نے کہا کہ میں یہی کہوں گا کہ یہ جو مافیاز ہیں یہ اسی طرح کرتے ہیں، ہم 8 فروری والے ہیں، ہم سیاسی طور پر مقابلہ کرتے ہیں، یہ مافیا کے نمائندے ہیں، یہ مافیا کے طرز پر نمائندے کرتے ہیں۔ اور پنجاب میں ایک سوال ہوا کہ وہاں پر سنا ہے کوئی ایک فارورڈ بلاک بن گیا، انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں کہ فارورڈ بلاک بنا ہے، یعنی مجھے تو جو پارلیمانی لیڈر ہے پنجاب کا، ہمارا پی ٹی آئی کا، اس سے بھی ملاقات کی اجازت نہیں۔ لیکن جو آج امپورٹنٹ بات تھی وہ ان کی یہی تھی کہ یہ جو رانا ثناء اللہ کا جو بیان ہے یا یہ جو کر رہا ہے، یہ مافیا جیسے کرتے ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، اور مجھے رکھ لیں، جو ہمارے ورکرز ہیں ان کو چھوڑ دیں، لیڈران کو چھوڑ دیں، وہ بڑے بیمار ہیں، اور جو تقرریاں کرنی ہیں وہ کرنی ہے اسپیکر نے، لیکن ہم سیاسی لوگ ہیں اور ہم سیاسی میدانوں پر ہم مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔